بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 308 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے دیت کی قسمیں، پھر اس کے بعد دیت کا کفارہ، اور آخر میں عورت کی دیت اور غیر مسلم کی دیت سے متعلق۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: دیت شبہ العمد مئۃ من الابل اربع من بنت مخاض الى جزع ولا تغلیظ الا فی الابل والخطأ مئۃ من الابل اخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزعة أو 1000 دينار أو 10,000 درهم وكفارتهما ما ذكر في النسخ، ولا يجوز في الإطعام والجنين، ويجوز الرضيع لو أحد أبويه مسلما، ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النصف وفيما دونها، ودية المسلم والذمي سواء۔ یہ کتاب ہے کتاب الدیات۔ دیات یہ جمع ہے دیت ان کی، اور دیت لغت میں مصدر ہے ودیہ یدا دیتن، دیت دینا۔ دیت اس مال کو کہا جاتا ہے، ہی المال الواجب بالجنایت فی نفس او طرف، نفس یا نفس کے کسی عضو کے تلف کرنے کے بدل میں جو مال واجب ہو، اس مال کو دیت کہا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ مال نفس کا بدل ہو تو اس کو دیت ہی کہتے ہیں، اگر نفس کے کسی عضو کا بدل ہو تو اس کو پھر عرش کہا جاتا ہے، تاوان۔ بعض حضرات نے دیت کی تعریف کی ہے عبارت عما یؤدی، یعنی نام ہے دیت اس مال کا جو مال وہ ادا کرے۔ تو فرماتے ہیں دیت شبہ العمد مئۃ من الابل، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دیت کی قسمیں ذکر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھے کہ دیت دو قسمیں ہیں، ایک ہے دیت مغلظہ اور ایک ہے دیت مخففہ۔ دیت مغلظہ وہ دیت کہلاتی ہے جو 100 اونٹوں کی صورت میں ہو، جس میں 25 بنت مخاض ہو، 25 بنت لبون ہو، اور 25 حقے ہوں اور 25 جزعے ہوں، تو اس کو دیت مغلظہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے دیت مخففہ۔ دیت مخففہ میں اونٹ ہوتے ہیں اخماسن، یعنی 4 یہی اور 1 سنیہ، یعنی 20 اس میں لازم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیت مخففہ میں دراہم اور دنانیر بھی داخل ہے کہ دراہم اور دنانیر کی صورت میں وہ دیت ادا کی جائے۔ تو یہ جو دیت کی دو قسمیں ہیں، اس کو دیت مخففہ کہا جاتا ہے۔ اب قتل کے ہم پیچھے قسمیں پڑھ چکے تھے کہ قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں دیت لازم ہوتی ہے۔ تو قتل شبہ عمد میں دیت مغلظہ ہے، یعنی 100 اونٹ اربعاً لازم ہے، اور قتل خطا میں دیت مخففہ ہے، یعنی 100 اونٹ اخماسن یا 1000 دینار یا 10,000 دراہم یہ لازم ہوتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دیت شبہ العمد مئۃ من الابل، قتل شبہ عمد کی دیت اونٹوں میں سے 100 اونٹ ہے، اربعاً، اور ان 100 اونٹوں کا وجوب اربعاً ہوگا۔ اربعاً یعنی 4 قسم کے اونٹ لازم ہوں گے۔ من بنت مخاض الی جزعہ، بنت مخاض سے لے کر جزعہ تک، یہ اربعاً کی تفسیر ہے، من بیانیہ ہے۔ اربعاً یعنی 25 بنت مخاض ہوں گے جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، دوسرے سال میں داخل ہوں۔ 25 بنت لبون ہوں گے جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں، تیسرا سال داخل ہوں، اور 25 حقے ہوں گے جس کے 3 سال پورے ہو چکے ہوں، چوتھا سال داخل ہو چکا ہو،
اور 25 جزائیں ہوں گے جس کا 4 سال پورے ہو چکے ہو اور 5واں سال داخل ہو چکا ہو. تو بنت مخاض سے جزع تک یہ 4 قسم کے اونٹ 25 اونٹ لازم ہوں گے. اربعاً یہ دیت قتل شب عامد کی دیت ہے جو قاتل پر دینا لازم ہے. ولا تغلیظ فی الابل ولا تغلیظ الا فی الابل، اور یہ دیت مغلظہ ہے اور دیت مغلظہ کی ادائیگی صرف اونٹوں ہی کی صورت میں ہے. یعنی دیت مغلظہ کی ادائیگی صرف اونٹوں ہی کی صورت میں ہے، اونٹوں کے علاوہ کسی اور چیز سے یہ دیت ادا کرنا یہ درست نہیں. یہ تو ائمہ احناف رحمہم اللہ میں سے شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب تھا. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیت مغلظہ وہ 3 قسم کے اونٹ ہیں، اس میں سے 30 حقے ہیں اور 30 جزائیں ہیں اور 40 سنیہ ہے. تو 40 سنیہ یعنی جس 5 سال پورے ہو چکے ہوں اور وہ 6 سال میں داخل ہو اس کو سنیہ کہا جاتا ہے. اور یہی مذہب امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فی الدیت بمئۃ من الابل 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت میں 100 اونٹوں پر فیصلہ فرمایا تھا دیت کا 4 اور وہ 100 اونٹ وہ 4 لازم تھے. تو بہرحال امام محمد اور امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. والخطأ 100 من الابل، اے دیت الخطأ اور قتل خطا کی دیت وہ اونٹوں میں سے 100 اونٹ ہیں اخماسن، لیکن یہاں پر اونٹ اخماسن لازم ہوں گے. اخماسن کا مطلب یہ ہے کہ 5 قسم کے اونٹ لازم ہوں گے اور ان میں سے ہر اونٹ کی تعداد 20 ہوگی. تو اس میں کچھ تخفیف آ گئی، 20 تعداد میں اونٹ لازم ہوں گے. تو اس طریقے سے 5 قسم کے اونٹ لازم ہوں گے. اب 20 کون سے؟ ان میں سے 20 ابن مخاض ہیں یعنی 1 سال کے مذکر اونٹ 20، و بنت مخاض اور بنت مخاض یعنی 2 سال کے مؤنث اونٹ، و بنت لبون اور 20 بنت لبون اور 20 حقہ اور 20 جزع. تو یہ 5 قسم کے اونٹ اخماسن لازم ہوں گے قتل خطا میں. قتل خطا کی یہ دیت ہے. اور اگر چاہے تو 1000 دینار 1000 دینار ادا کر لیں. دینار سے بھی جو ہے 1000 دینار کے ادائیگی سے بھی جو ہے یہ قتل خطا کی دیت ادا ہو جائے گی. البتہ دینار کی مقدار میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1200 دینار لازم ہے اور لازم ہے. ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان رجلا قتل فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتہ 12,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کی دیت 1200 دینار مقرر کیے ہیں. ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدیت فی قتیل ب10,000 درہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقتول کی دیت 10,000 دینار مقرر کیے، ب10,000 درہم 10,000 درہم مقرر کیے ہیں. اور پھر یا چاہے تو 10,000 درہم دے رہے یعنی 1,000 دینار دے رہے یا 10,000 درہم دے رہے. 1,000 کی دینار کی موجودہ جو مقدار ہے عزیز طلبہ وہ 357 تولہ سونا ہے یا 4,374 گرام چاندی ہے. 357 تولہ سونا ہے اور یا گرام کی صورت میں 4,374 گرام یہ سونا ہے. اور 10,000 درہم یعنی 10,000 درہم اس کی جو چاندی بنتی ہے 2,625 گرام چاندی یا 30 کلو اور 618 گرام
جو ہے گرام کے اعتبار سے، یعنی 2625 تولہ یا جو ہے 6118 گرام چاندی، یہ اس کی موجودہ جو ہے وہ مقدار بنتی ہے۔ وَكَفَارَتُهُمَا مَا ذُكِرَ فِي النَّفْسِ، اور ان دونوں کا کفارہ وہی ہے جس کا کو نص میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی قتل شب عمد اور قتل خطا کا کفارہ وہ ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے فکفارتہ اطعام وتحریر رقبۃ مؤمنۃ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، کہ قتل خطا اور شب عمد کا کفارہ وہ مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، جو شخص مومن غلام نہ پائے فصیام شہرین متتابعین تو وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، 2 مہینے پے در پے روزے رکھے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یعنی اس میں اطعام والی چیز نہیں ہے۔ وَكَفَارَتُهُمَا قتل شب عمد اور قتل خطا کا کفارہ ما ذکر فی النفس وہی ہے جو نص میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْإِطْعَامُ وَالْجَنِينُ، فرماتے ہیں ان دونوں قتلوں کے کفارے میں کھانا کھلانا کافی نہیں ہوتا، لہذا کھانا کھلانا کافی نہیں، کیوں بھئی؟ اس لیے کہ کفارہ کی مقدار یہ توقیفی ہے، یہاں پر مقادیر جو ہے وہ توقیفی ہے، اور اطعام کا ذکر جو ہے یہ نص میں نہیں آیا، یہ غیر توقیفی ہے، اپنے طرف سے ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ والجنین، اور اسی طرح جنین کا آزاد کرنا بھی کافی نہیں۔ جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی تک حمل ہی کی صورت میں ہو، حمل میں ہو، تو ابھی تک ماں نے جنا نہ ہو، تو اس بچے کی چونکہ یعنی کامل الاعضاء اور مردہ یا پیدائش کا یقینی نہیں ہے ابھی تک، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا آزاد کرنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ الرَّضِيعُ لَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا، ہاں رضیع اگر مسلمان بچہ ہے، رضیع ہے، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں ابوین یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، اگر ایک مسلمان ہوگا تو ظاہر ہے وہ بچہ باپ کے تابع ہوگا، مسلمان ہوگا، تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ میں عمل ہو جائے گا، تو اس کا آزاد کرنا یہ جائز ہوگا۔ ودیۃ المرأۃ علی النصف، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ عورت کی دیت کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عورت کی دیت جو ہے وہ نصف ہے مرد کی دیت کے مقابلے میں، چونکہ عورت قوت میں کام کاج میں مرد کے مقابلے میں نصف حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی دیت بھی نصف ہوگی۔ تو عورت کی دیت جو ہے یہ نصف ہے، یعنی اگر مرد کی دیت 1000 دینار ہے تو اس کی دیت 500 دینار ہوگی، مرد کی دیت جو ہے وہ 10,000 دراہم ہے تو اس کی دیت جو ہے 5000 دراہم ہوگی۔ تو فرماتے ودیت المرأۃ، اور عورت کی دیت علی النصف، نصف ہوگی من دیت الرجل، مرد کی دیت کے مقابلے میں، فی النفس، نفس میں، وفی ما دونہا، اور ما دون النفس میں بھی، یعنی ما دون النفس میں مثلا ہاتھ کاٹنے کی دیت مرد کی جو ہے وہ 500 دینار ہے، تو عورت کی جو دیت ہوگی وہ 250 دینار ہوگی۔ البتہ ودیت المسلم والذمی سواء، مسلمان اور ذمی کی دیت جو ہے یہ برابر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی جو دیت ہے وہ 6000 درہم ہے، اور وہ استدلال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی جو دیت ہے وہ نصف دیت المسلم، وہ مسلمان کی دیت کا نصف ہے، تو مسلمان کی دیت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 1200 دینار ہے یا 1200 درہم ہے، تو لہذا اس کا نصف وہ 600 درہم ہوگا، 6000 درہم۔ تو مسلمان کی دیت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 12000 دراہم ہے، تو لہذا یہودی اور نصرانی کی جو دیت ہوگی وہ 6000 دراہم ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نصرانی اور یہودی کی دیت جو ہے وہ 4000 دراہم ہے، اور مجوسی کی دیت جو ہے وہ 800 درہم ہے فقط۔ ہمارے ہاں مسلمان کی اور ذمی کی دیت جو ہے وہ برابر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ود المعاهدين الذين كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهما عمرو بن أمية الضمري ب100 من الإبل وقال دیت کل ذی عہد فی عہدہ 1000 دینار کہ ہر ذی عہد کا عہد کے زمانے میں جو دیت ہے وہ 1000 دینار ہے۔ تو جس طرح مسلمان کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی طرح ذمی کی دیت بھی آپ نے ادا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیت المسلم والذمی سواء، مسلمان اور ذمی کی دیت جو ہے یہ برابر سرابر ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے دیت کی قسمیں پڑھی، دیت مغلظہ اور دیت مخففہ، پھر اس کے بعد ہم نے قتل خطا اور شبہ عامد کے کفارے سے متعلق پڑھا، اور آخر میں ہم نے عورت اور ذمی کی دیت سے متعلق پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔